لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں اور پیارے پیارے حاجیوں اور میٹھے میٹھے مدینے کے زائروں، حج کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 قران، نمبر 2 تمتع، نمبر 3 افراد. حج قران یہ سب سے افضل ہے، اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی حج قران فرمایا. حج قران میں یہ ہوتا ہے کہ عمرہ اور حج کا احرام ایک ساتھ باندھا جاتا ہے، مگر عمرہ کرنے کے بعد قارن، قران کرنے والے کو قارن بولتے ہیں، عمرہ کرنے کے بعد قارن حلق یا قصر نہیں کروا سکتا، اسے بدستور احرام میں رہنا ہوگا. 10ویں 11ویں یا 12ویں ذوالحجہ کو قربانی کے بعد حلق یا قصر کروا کے احرام کھول دے. نمبر 2 تمتع، یہ حج ادا کرنے والا متمتع کہلاتا ہے. اشہر حج میں میقات کے باہر سے آنے والے تمتع ادا کر سکتے ہیں. مثلا پاک و ہند سے آنے والے عموماً تمتع ہی کیا کرتے ہیں، کہ آسانی یہ ہے کہ اس میں عمرہ تو ہوتا ہی ہے، لیکن عمرہ ادا کرنے کے بعد حلق یا قصر کروا کے احرام کھول دیا جاتا ہے، اور پھر 8 ذوالحجہ یا اس سے قبل حج کا احرام باندھا جاتا ہے. نمبر 3 افراد، افراد کرنے والے حاجی کو مفرد کہتے ہیں. اس حج میں عمرہ شامل نہیں، اس میں صرف حج کا احرام باندھا جاتا ہے. اہل مکہ اور حلی یعنی میقات اور حدود حرم کے درمیان میں رہنے والے باشندے، مثلا اہلیان جدہ شریف، حج افراد کرتے ہیں. قران یا تمتع کریں گے تو دم واجب ہوگا. آفاقی چاہے تو افراد کر سکتا ہے. ہم جیسے پاکستان میں ہم آفاقی ہیں تو آفاقی افراد کر سکتا ہے. تینوں حج کر سکتا ہے نا بابا، تینوں قسم کے حج. ہاں یہ تینوں کر سکتا ہے. قران بھی کر سکتا ہے، جو کہ ہے دشوار اس کے لیے، لیکن چاہے تو کر سکتا ہے. افراد بھی دشوار ہے کہ احرام اس کا لمبا چلے گا، لیکن یہ کہ جو آخری دنوں میں فلائٹ جن کی ہوتی ہے نا، 6 ذوالحجۃ الحرام کو عموماً آخری فلائٹ پاکستان سے ہوتی ہے، تو 6 ذوالحجہ والا افراد بھی کر سکتا ہے اور قران بھی کر سکتا ہے، مگر افضل حج قران ہے.
پاپا جو لاسٹ فلائٹ سے جانے والے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ اگر بزرگ ہوں یا ویل چیئر والے لوگ ہوتے ہیں، بعض اوقات معذور بھی ہوتے ہیں، تو وہ افراد کرتے ہیں، کیونکہ حج کران والے کو جا کر بہت رش کے ٹائم میں عمرہ کرنا پڑتا ہے. حج افراد والے کے لیے وہ عمرہ نہیں ہے، تو وہ صرف طواف قدوم کر کے جو ہے وہ مینا کے لیے روانہ ہو سکتے ہیں. ہاں، طواف قدوم تو کرنا ہی ہوگا، افراد والے کو سنت المؤکد ہے ان کے لیے، لیکن کران والے صحیح اس میں نہیں ہے. جی، اور کران والے کو پہلے عمرہ کرنا ہوگا اور پھر طواف قدوم بھی کرنا ہوگا، تو وہ ایک عمرے سے وہ بچ جاتے ہیں. تو وہ بعض اوقات جو بزرگ ہوتے ہیں، تو یہ بھی آپ کی طرف سے اگر ویسے افضل تو آپ نے جیسے فرما دیا کہ کران ہی ہے. عمرے سے بچ نہیں جاتے، عمرے سے محروم رہ جاتے. جی اور پاپا. یعنی وہ صحیح جی پاپا. کی سعادت وہ نہیں پاتے پھر افراد والے اس کے ساتھ عمرے کے ساتھ. وہ طواف تو وہی کرنا ہے. نہیں بابا، وہ طواف بھی رش تو ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے. ایک طواف کریں گے، اور وہ جو کران والے ہیں وہ ایک طواف اور ایک صحیح زیادہ کریں گے. صحیح فرمایا، سعادت سے محروم ہو جاتے ہیں. وہ طواف قدوم بھی کریں گے. جی پاپا. طواف قدوم میں صحیح نہیں ہے. جی. وہ صحیح حج کی ہوتی ہے طواف قدوم کے ساتھ، وہ کتابوں میں لکھی گئی ہے. لیکن اب یہ کر لکھی گئی ہے، اب وہ دور نہیں ہے. اب پہلے یہ ہوتا تھا کہ رش سے بچنے کے لیے، لیکن اب رش ہر صورت میں رش ہی رش ہوتا ہے. طواف زیارہ کے بعد چلو پھر رش کم ہوگا، رش پہلے دن طواف زیارہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے. البتہ دوسرے تیسرے دن زور ٹوٹ جاتا ہے. انشاءاللہ بتدریج اس کے بھی مدنی پھول پیش کیے جائیں گے. پاپا، آپ نے تینوں حج کے بارے میں ارشاد فرمایا، تو عرض یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تینوں حج میں سے کون سا حج ادا فرمایا؟ اب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حج قران ادا فرمایا. زندگی میں ایک حج ادا فرمایا، حج قران، اور وہی حجت الوداع بھی تھا، آخری حج تھا، پہلا اور آخری حیات ظاہری میں. ویسے تو انبیاء کرام حج ادا کرتے ہیں، اب سب کرتے ہیں یہ نہیں پتہ، لیکن حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام ہر سال حج ادا فرماتے ہیں. احرام کے ساتھ وہ میدان عرفات میں تشریف فرما ہوتے ہیں. انہیں کتنا ہے وہ ذوق افزا بات ہے حاجی کے لیے کہ میدان عرفات میں یقینی طور پر یہ دونوں نبی بھی موجود ہیں، اللہ کی شان، اور نہ جانے کتنے اولیاء کرام ہوتے ہوں گے. بابا یہ ظاہری طور پہ موجود ہوتے ہیں، یعنی کوئی ملاقات بھی کر سکتا ہے؟ جن کو یہ چاہیں زیارت بخش دیتے ماشاء ہیں. اللہ. ممکن تو واقعات تو بہت سارے ہیں بزرگوں کو حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کے، لیکن خاص میدان عرفات میں زیارت کسی بزرگ کو ہوئی ہو ایسی کوئی حکایت مجھے یاد نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مصطفیٰ کا کرم ہو گیا ہے، مصطفیٰ کا کرم ہو گیا ہے، دل خوشی سے میرا جھومتا ہے، مصطفیٰ کا کرم ہو گیا ہے، دل خوشی سے میرا جھومتا ہے، اذن پھر حاضری کا ملا ہے، مجھے تو اذن پھر حاضری کا ملا ہے، قافلہ سوئے طیبہ چلا ہے، اذن پھر حاضری کا ملا ہے، قافلہ سوئے طیبہ چلا ہے، کچھ کا وقت اب آ چکا ہے، قافلہ پھر مدینے چلا ہے، کچھ کا وقت اب آ چکا ہے، قافلہ پھر مدینے چلا ہے، منہ دکھاؤں
دکھاؤں گا کس طرح ان کو پاس حسن عمل میرے کیا ہے منہ دکھاؤں گا کس طرح ان کو پاس حسن عمل میرے کیا ہے مصطفیٰ کا کرم ہو گیا ہے دل خوشی سے میرا جھومتا ہے اذن پھر حاضری کا ملا ہے قافلہ سوئے طیبہ چلا ہے میں مدینے کے قابل نہیں ہوں بس نبی نے کرم کر دیا ہے میں مدینے کے قابل نہیں ہوں بس نبی نے کرم کر دیا ہے بوجھ عصیاں کا سر پر دھرا ہے بوجھ عصیاں کا سر پر دھرا ہے بس گناہوں کا ہی سلسلہ ہے بوجھ عصیاں کا سر پر دھرا ہے بوجھ عصیاں کا سر پر دھرا ہے بس گناہوں کا ہی سلسلہ ہے اذن پھر حاضری کا ملا ہے اذن پھر حاضری کا ملا ہے قافلہ سوئے طیبہ چلا اور مدینے جانے والے خوش نصیب عاشقان رسول کو امیر اہل سنت کتنی پیاری نصیحت کر رہے ہیں مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں سوئے طیبہ سفر کرنے والوں لب پہ قبلے مدینہ لگا لو سوئے طیبہ سفر کرنے والوں لب پہ قبلے مدینہ لگا لو آنکھ شرم و حیا سے جھکا لو آنکھ شرم و حیا سے جھکا لو بس اسی میں تمہارا بھلا ہے آنکھ شرم و حیا سے جھکا لو بس اسی میں تمہارا بھلا ہے کہہ دیجئے انشاءاللہ الحمدللہ حج کی قسمیں ہم نے معلوم کی اب حاجیوں کے لیے مزید کچھ مدنی پھول عرض کرتا ہوں کیونکہ ہمارے یہاں اب سفینے تو بند ہیں صرف وہ بائی ایئر جانے کی اجازت ہے پاکستان سے تو بائی ایئر جانے کے لیے جو لوازمات کرنے ہوتے وہ آپ کو پہلے ہی کرنے ہوں گے اور بھی بہت ساری ضروریات ہوتی ہیں کہ جو حج سے پہلے کرنی ہوتی ہیں یہ بہت پیارے مدنی پھول رفیق الحرمین میں لکھے ہوئے ہیں ان میں سے کچھ عرض کرتا ہوں جو حاجیوں کے لیے بہت کارآمد ہیں ضروریات سفر کا روانگی سے 3-4 دن قبل ہی انتظام کر لیجئے نیز کسی تجربہ کار حاجی سے
مشورہ بھی فرما لیجیے. اپنے وطن سے پھل یا پکے ہوئے کھانے کے ڈبے، مٹھائی وغیرہ غذائی اشیاء ساتھ لے جانے کی حاجیوں کو گورنمنٹ کی طرف سے ممانعت ہے. مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ کی رہائش گاہ سے مسجد الحرام پیدل جانا ہوگا. اس میں اور طواف و سعی میں سب ملا کر تقریباً 7 کلومیٹر بنتے ہیں. نیز مینا، عرفات اور مزدلفہ میں بھی کافی چلنا ہوگا. لہذا حج کے بہت دن پہلے سے روزانہ پون گھنٹہ پیدل چلنے کی ترکیب رکھیے، اور اگر اس کی مستقل عادت بنا لی جائے تو صحت کے لیے انشاءاللہ عز و جل بے حد مفید ہے. ورنہ ایک دم سے بہت زیادہ پیدل چلنے کے سبب حج میں آپ آزمائش پہ پڑ سکتے ہیں. اب یہاں تو بغیر اسکوٹر کے مسجد میں نہیں جاتے، ذرا تھوڑا چلنے کی ضرورت پڑی تو اسکوٹر یا کار. ہمارے یہاں پیدل چلنے کا رجحان کم. تو یہ آپ نے دیکھا، سن لیا. فی الحال جو وہاں کی بلڈنگوں اور عمارتوں کی ترکیب جو ہے نا، تو رہائش گاہ سے لے کر مسجد الحرام تک جانے میں اور طواف اور سعی میں یہ تقریباً 7 کلومیٹر چلنا پڑے گا. کیسے چلیں گے؟ یہ تو اچھا ہے وہاں موٹر سائیکل کرائے پہ نہیں ملتی پاپا، ورنہ وہاں بھی موٹر سائیکل کرائے پہ لے کر حج پورا موٹر سائیکل پہ کرتے ہو. ان کا بھروسہ نہیں ہے. تو یہ کہ اس لیے یہاں سے پیدل چلنے کی پریکٹس کر لیجئے. اس سے ایک فائدہ یہ ہوگا انشاءاللہ کچھ وزن بھی کم ہو جائے گا اگر زیادہ ہوگا تو. وزن ویسے ہی تھے، تھوڑا سا ہٹ کے پوچھ رہا ہوں، وزن کم کرنے کی نیت سے اگر حج کرنے جاتا ہے تو تاکہ وہ حج میں آسانی رہے اور مزید عبادتوں میں بھی سہولت ہو جائے گی. تو ثواب کا کام ہے وزن کم کرنا. اور ویسے بیماریوں سے بچنے کے لیے اور ذرا اسمارٹ نظر آنے کے لیے وزن کم کرتا ہے تو نہ ثواب نہ گناہ، مباح. تو اچھی نیتوں کے ساتھ وزن کم کرنا چاہیے کہ عبادت میں سہولت رہتی ہے. یہ جب جو وزن کم کرے گا اس کو اس کا اندازہ ہو جائے گا. باپا اگر نیت ہی یہ ہو کہ عمرے پہ اور حج پہ اس لیے جا رہا ہوں کہ یار وہاں جانے سے چلتا ہوں اور اس بہانے میرا وزن بھی کم ہو جاتا ہے، صحت بھی اچھی ہو جائے گی، صحت بھی اچھی ہو جائے گی، بیماریوں سے بھی پروٹیکشن ملے گا. جی تو اس لیے حج کے لیے جا رہا ہوں، عمرے کے لیے جا رہا جی، ہوں. عمرے اور حج کی یہ نیت ہو. اور جب واپس یہ نیت تو سب کھوٹاڑی ہے، ثواب نہیں ملے گا. کھوٹاڑی اپنی جگہ پر، مگر یہ جب واپس آتا تو وزن بڑا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پھر کھاتا پیتا بھی ایسا موج سے ہے نا. چلتا 5 دن ہے، کھاتا 40 دن ہے. چلتا تو روز حرم جانے آنے میں چل جاتا ہے، لیکن بات آپ کی ٹھیک ہے کہ وہاں وقت ہوتا ہے تو بندہ زیادہ ہی کھا لیتا ہے. اچھا پاپا اگر یہ نیت ہو کہ یہ بھی ایک نیت ہو کہ چلیں عمرہ بھی ہو جائے گا، حج بھی ہو جائے گا، تھوڑا فریش بھی ہو جاؤں گا، مصروف لائف ہے، تھوڑا ریلیکس بھی ہو جائے گا اور وزن بھی کم ہو جائے گا، تھوڑی واک بھی ہو جائے گی، یہاں تو واک ہوتی نہیں ہے وہاں واک بھی ہو جائے گا. اب یہ ساری نیتیں جمع کر لیں، ابھی تو آپ نے نیتوں کا بیان کیا، تو یہ نیتیں اگر کسی کی شامل ہو تو کیا ہوگا؟ باقی نیتیں تو مباح ہے جو اس نے کی، نہ ثواب نہ گناہ. لیکن حج اور عمرے کو ضمناً اس نے ایسا آپ کے جملے سے یہ ہے کہ وہ ضمناً حج اور عمرہ بھی ہو جائے گا اور اس یوں بھی ہو جائے گا، اس بہانے یوں بھی ہو جائے گا. ایک آدمی امریکہ، لنڈن، پیرس جاتا ہے، اس سے وہ بھی یہی تفریح کے لیے جاتا ہے، تھوڑا فریش ہونے کے لیے جاتا ہے. تو اگر یہ آدمی حج پہ جائے تو مدینہ بابا نیت پر ہے کہ اگر امریکہ اور لنڈن اس لیے جاتا ہے کہ وہاں نیکی کی دعوت دے گا، جیسے مدنی قافلہ. جی. تو اب اگر کوئی مدنی قافلے میں امریکہ جاتا ہے نیکی کی دعوت دینے کے لیے، وہ تو ثواب کا حقدار ہے، قدم قدم پر اس کو نیکیاں ملیں گی. اور کوئی حج یا عمرے پر جاتا صرف اس لیے کہ صحت اچھی ہو جائے گی، فریش ہو جائے گا، تو نہ ثواب نہ گناہ. تو یہ حج اور عمرے والے سے تو وہ بہتر ہے نا کہ جو نیکی کی دعوت کے لیے گیا، جبکہ حج و عمرے والا ثواب کے لیے نہیں جا رہا، صرف تجارت کے لیے جا رہا ہے. صرف بزنس کے لیے لوگ بزنس ویزا لے ہی رہے نا، بزنس ویزا نکالتے ہیں. تو اب یہ کہ وہ بزنس کرتے ہیں، آتے جاتے ہیں. تو اب اگر ثواب کی نیت کریں گے کہ عمرے کے لیے جب جائیں گے تو ثواب کی نیت تو عام طور پر بنی جاتی ہے. تو اب یہ کہ نیت ہے تو ثواب ملے گا، نہیں ملے گا، نہیں بنے گی نیت تو ثواب نہیں ملے گا. ٹھیک. تو اس لیے ایسی نیتوں کو شامل کرتے ہوئے تھوڑا غور کر لیا جائے
کہ میرا وزن بھی کم ہو جائے گا, صحت بھی درست ہو جائے گی, تھوڑا گھر کے جھنجھٹ سے بھی جان چھوٹے گی, ٹینشن فری ہو کر میں تھوڑا کھلی فضا میں سانس لوں گا. شاپنگ کی بھی نیت ہوتی ہے. شاپنگ وہ تو فرمائشیں ہوتی ہے, یہ بھی لانا وہ بھی لانا, یہ سب ضمنی ہوتا ہے. اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے. سبحان اللہ. لیکن لوگوں کی نیت عام طور پہ حج ہی کی ہوتی ہے, پھر ضمن فرمائشیں ہوتی ہے یہ بھی لانا وہ بھی لانا, کوئی حرج نہیں ہے. اگر اچھی نیت سے مسلمانوں کی دلجوئی کے لیے یا اپنے خاندان والوں کے ساتھ صلہ رحمی کے لیے لے آئے گا تو اس کا بھی ثواب ملے گا, ان نیتوں کا بھی. یہ لانا بھی کار ثواب ہوگا اس کے لیے. تو جو فرمائشیں گھر والوں نے کی, خاندان والوں نے کی, تو اس میں نیت کر لے صلہ رحمی کی, کہ گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کی نیت سے لے جا رہا ہوں, جبکہ وہ چیز لانا لے جانا جائز طریقے پر ہو اور فی نفس ہی وہ چیز بھی جائز ہو. بعض چیزیں بھی ناجائز ہوتی ہیں جو لانا لے جانا جن کا آج کل عام ہے. ماشاءاللہ بابا بہت پیاری نیت عطا فرمائی. کھارا مطلب یوں کہتے ہیں کہ مطلب لانا تو ہے ہی, تو اس بہانے آپ کی طرف سے کوئی اچھی نیت مل گئی. ہاں لانا ہے, کھجوریں لاتے ہیں, تسبیحاں لاتے ہیں, اس میں نیتیں کریں کہ میں مسلمانوں کو یہ تبرک دوں گا, ان کا دل خوش کروں گا. صلہ رحمی کی آپ نے صلہ بہت رحمی پیاری نیت. یہ الگ, جبکہ رشتہ دار کو دے گا تو صلہ رحمی کی نیت بڑھ جائے گی نا, یہ بھی کر لے. ان نیتوں سے تو باپا پھر شاپنگ کرنا ثواب میں ہو جائے گا, پھر یہ بازاروں میں زیادہ وقت گزاریں گے کہ چلو بھائی اب تو باپا نے نیتیں بتا دی اگر ہیں. ثواب اسی میں منحصر ہے اور کوئی مکہ مدینے میں ثواب کی صورت ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے یہ نیت کر لے. جیسے کہ وہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایسے لوگوں کو ڈانٹ پلائی ہے جو مجھے بھی ٹکرے, آپ کو بھی ٹکرے ہوں گے, کہ بھائی ہم تو اس لیے پیسہ کماتے ہیں کہ رائے خدا میں خرچ کریں, اللہ اللہ کرتے ہیں, رائے خدا میں لٹاتے ہیں. تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایسوں کو ڈانٹ پلائی ہے کہ کیا اللہ کی رضا اسی پر موقوف ہے, تمہارے دھن دولت کمانے پر, کیا اور کوئی صورت نہیں ہے ثواب کمانے کی؟ تو اس سے بہت سارے کام ہیں جو بغیر دولت کے کمائے جا سکتے ہیں. نماز میں کون سی دولت خرچ ہوتی ہے, روزے میں کون سی دولت خرچ ہوتی ہے, تلاوت میں کون سے پیسے لگتے ہیں, نیکی کی دعوت دینے میں کون سا پیسہ خرچ ہوتا ہے. تو خالی خیرات کرنے کے لیے کما رہا ہے, اور ایسا ہوتا نہیں ہے. عموماً یہ جھوٹ بولتے ہیں, خالی بولتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ لینے جاؤ تو مطلب جوتے کسا دیتے ہیں, اتنا ستاتے ہیں. جلدی جاؤ تو بولتے ہیں جلدی آ گئے, ابھی ہم نے حساب نہیں لگایا, دیر سے جاؤ تو مولانا آپ لیٹ آئے, ہم زکوٰۃ بانٹ چکے ہیں, اور بولتے ہیں ہم اسی لیے کماتے ہیں کہ رائے خدا میں خرچ کریں. تو یہ بس وہ علم کی کمی کی وجہ سے اور اچھی صحبت کے فقدان کے سبب ایسا ہوتا ہے. بھائی حج کے آداب میں سے بھی ہے وہاں سے تحفہ کے لانا. آداب میں سے بھی ہے, سفر مسافر کے لیے تحفہ لانا سنت بھی ہے. حدیث شریف میں یہاں تک سنت کہیں گے یعنی بہرحال یہ کہ حدیث شریف میں یہ ہے ارشاد, اس کی ترغیب موجود ہے کہ گھر والوں کے لیے جب سفر سے واپس آئے تو گھر والوں کے لیے کچھ نہ کچھ لے آئے, چاہے جھولی میں پتھر ہی ڈال لائے. تو چلو میں لفظ سنت تو مجھے پتہ نہیں ہے کہ سنت کی یہاں اس طرح بولی جائے گی یا نہیں. تو یہ کہ حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے, چونکہ میں سفر سے جا رہا ہوں تحفہ لے جا رہا ہوں, اور حج کے آداب پر عمل کرتے ہوئے تحفہ لے جا رہا ہوں, مسلمانوں کی دلجوئی کروں گا, صلہ رحمی کروں گا, اور بغیر کسی عوض یعنی کسی بدلہ پانے کی نیت کے تحفہ دوں گا. ہمارے تحفہ اس لیے دیتے ہیں بعض اوقات کہ ایک اس ہاتھ سے دو, اس ہاتھ سے لو, تحفہ دو تاکہ تحفہ ملے گا, یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں. تو یہ پھر تحفے کی تعریف یہ نہیں ہے. ہبا کی تعریف یہ کہ کسی کو, ہبا کی تعریف نوٹ کر رہے ہیں, ہبا کی ڈیفینیشن کہ بلا کسی معاوضہ کوئی چیز کسی کو دینا, یہ ہے ہبا. تو وہ تو معاوضے کا ذہن ہوتا ہے کہ ہم مطلب یعنی کہ اس کو دیں گے تو یہ دے گا. تو اب یہ جو بھی ہو گیا بہرحال ہبا نہیں کہلائے گا. یہ ہبا کے معنی تحفہ, ہدیہ. کم کھانے کی عادت ڈالیے, فائدہ نہ ہو تو کہنا. خصوصاً 5 ایام حج میں ہلکی پھلکی غذا پر قناعت کیجیے تاکہ بار بار استنجا کی حاجت نہ ہو. خصوصاً مینا, مزدلفہ اور عرفات کے استنجا خانوں پر لمبی لمبی قطاریں لگتی ہیں. اسلامی بہنیں حجنے کانچ کی چوڑیاں پہن کر
طواف نہ کریں. بھیڑ میں ٹوٹنے سے خود اپنے اور دوسرے کے زخمی ہونے کا اندیشہ ہے. اسلامی بہنیں اونچی ایڑی کی چپلیں نہ پہنے کہ راستے میں پیدل چلنے میں پریشانی ہوگی. اگر آپ بولو کہ پیسے بہت ہیں ہم گاڑی کرایہ پر لے لیں گے، وہاں گاڑی الاؤ نہیں ہوتی. وہ یعنی کہ اس کے ایریاز ہیں، حدود ہیں مسجد الحرام کے ارد گرد کہ اتنی تک وہ گاڑی جاتی ہے، پھر کوئی گاڑی نہیں جا سکتی. سبھی کو پیدل جانا ہوگا. مریضوں کو البتہ ویل چیئر کی اجازت ہوتی ہے. بلکہ جو بوڑھے ہوں، مریض ہوں یا بھاری بھرکم شخصیات ہوں، ایسوں کو مشورہ ہے کہ اگر کوئی اور آپ کے ساتھ ایسے رفقا ہیں جو سنبھال سکتے ہیں تو ویل چیئر یہیں سے خرید کر لے جائیں، اچھی والی دیکھ کر، اور اس کو چلانے کی آپ پریکٹس کروا لیں. ورنہ وہاں وہ آپ کو کلٹی کر دے گا چلائے گا تو، یا کنکر پہ وہ زور سے چلائے گا تو ہو سکتا ہے پہیا ہی ٹوٹ جائے اس کا. تو یہاں چلانے کی پریکٹس کر کے اگر لے جائیں گے نا، ویل چیئر یہاں پیسوں کی بچت ہوگی. ہوائی جہاز میں بھی یہ وزن میں نہیں ہوتا، یہ مفت جاتی ہے ویل چیئر لگیج کروانے میں. تو یہ یہاں سے خرید کر لے جانے میں غالباً سستی ہوگی. البتہ باپا اس میں بڑی اچھی آپ نے رہنمائی فرمائی کہ یہاں چلا لیا جائے. ویل چیئر والے جتنا حاجیوں کو، دیگر حاجیوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، کئیوں کے پیر چھلنی کر دیتے ہیں، اور وہ بیچارہ سفر ہے جب سارا سفر تکلیف میں گزارتا ہے کیونکہ چلانے کی پریکٹس کسی کو نہیں ہوتی، وہ آگے چلنے والے حاجی کے پیر میں مار دیتے ہیں. تو ویل چیئر والوں کی بارگاہ میں عرض ہے کہ وہ اپنی ویل چیئر پر جہاں پیر رکھنے کی جگہ ہے اپنے وطن سے ویل چیئر خرید لیں اور وہاں فوم لگا لیں، تاکہ اگر کسی کو ٹکر بھی لگے تو وہ جو سریا ہے یا وہ لوہا ہے کسی کے پیر میں لگنے کی بجائے وہ فوم لگا ہوا ہوگا تو اس بیچارے حاجی کو تکلیف سے نجات مل جائے گی. ہاں وہ پیڈل پر جی باپا. فوم باندھ لے. جی باپا. اب یہاں پریکٹس بھی کرے گا تو یہاں بھیڑ میں پریکٹس پھر بھی نہیں کر سکے گا. بھیڑ تو وہیں ملے گی اس کو. مینا شریف صبر والی بات جو آپ نے پاس صبر آ جائے نا کہ بس وہ جلدی، اب ایک تو ویسے ہی ہم ویل چیئر پہ ہیں تو ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ چلنے والوں کو تکلیف ہماری وجہ سے نہ ہو. درود پاک صلو علی الحبیب کے نعرے لگاتا رہے تو لوگ تھوڑا دیکھ لیں گے پیچھے ویل چیئر آ رہی ہے تو وہ سائڈ پہ ہو جائے، ورنہ بیچارے آگے چلنے والے کو پتہ نہیں ہوتا اور یہ اس کے پیر میں مار دیتے ہیں. اور صلو علی الحبیب نعرہ لگانے کی نیت سے کہے پھر علماء اعتراض کریں گے. باپا یہ بھی فرما دیں کیا ذکر کہنا اللہ کی چاہیے. نیت وہ لوگ طریق لگا رہے ہوتے ہیں تو اب آپ یہ بتا دیں کیا بولیں. وہ کریں کیا؟ طریق کہنا صحیح ہے. ٹھیک ہے صلو علی الحبیب صرف متوجہ کہنے کے لیے صحیح نہیں ہے. کیوں بھائی؟ ہاں مولانا لوگ صحیح ہے نا، ہے نا بالکل. یعنی کہ متوجہ کرنے کے لیے تو بہار شریف میں جزیہ موجود ہے کہ اپنا مال دکھاتے ہوئے مال کی تعریف کرتے یہ تو درود پڑھنے کا کہہ رہا ہے. یا درود شریف پڑھنا کسی بزرگ کی آمد کے وقت کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بزرگ تشریف لے آئے، درود شریف پڑھ دیا، تو اس کو تو ناجائز لکھا ہے بہار شریعت میں، جو ذکر اللہ کی نیت نہیں ہے. اب یہاں درود پڑھنے کا کہہ رہا ہے، درود پڑھ تو نہیں رہا. درود پڑھنے کا کہہ رہا، لیکن اس لیے نہیں کہہ رہا کہ یہ درود پڑھے، اس لیے کہہ رہا کہ ہٹ جائے. ہٹ جائیں. یہی وہ مدنی اہم ترین مدنی پھول ہے جو ہمیں مدنی مذاکرے میں ملتے رہتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ علم دین کے انمول قیمتی مدنی پھول ہیں، اللہ کرے ان کو سمجھنا نصیب ہو جائے. مدنی مذاکرے میں آتے رہیں گے تو یہ انشاءاللہ کب کہاں کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا یہ سارے مواقع بھی یہاں پتہ چلتے ہیں. فیضان مدنی مذاکرہ، کیونکہ یہ کتابوں میں ہر بات لکھی نہیں ہوتی، کتابوں میں جزئیات ہوتے ہیں، تفصیلات نہیں ہوتی. تو اب جزئیات کی روشنی میں تفصیلات علماء کی صحبت میں رہ کر علماء سے پوچھ کر وہ یہاں بتائے جاتے ہیں مدنی مذاکروں میں. تو اس لیے جو مدنی مذاکرے پابندی سے یہاں آ کر یا اپنے مدنی چینل پر دیکھتے رہتے ہیں ان کو الحمدللہ کافی معلومات ہوتی رہتی ہے. ہر ہفتے کو عموماً یہاں پر مدنی مذاکرہ ہوتا ہے الحمدللہ. اور ویسے مدنی چینل پر مدنی مذاکرے وہ چلائے جاتے ہیں، اس کی مطلب نشر مقرر کے طور پر چلائے جاتے رہتے ہیں. بابا پھر مدینہ یہ کہ توجہ دلا سکتے ہیں بابا؟ پھر میں نے بہت کم کر دیا اس طرح کہنا کہ میری توجہ بہت بعد میں گئی ہے. اگرچہ خیر علماء کے فتاوے تو جواز کے ہی ہیں، لیکن بعض مقامات پر مدینہ کہنا اب خود میری سمجھ میں نہیں آتا. کبھی ایسا چل پڑا ہے کہ منہ سے نکل تو جاتا ہی ہے
یہ صحیح بات ہے کہ اب دل مطمئن نہیں کہ مدینہ مدینہ کہنا، ہم اگر مدینہ کی عظمت کی وجہ سے کہتے ہیں تو ذکر مدینہ یہ بھی ذکر اللہ کا ہی ایک حصہ ہے، ذکر ہے یہ. اور ذکر مدینہ کی تو حدیث میں ترغیب موجود ہے، بلکہ سزان کہنے کا حکم ہے. جو یثرب ایک بار کہہ دے تو اس کو 10 بار مدینہ کہنے کا حکم ہے بطور کفارہ. ذکر مدینہ کروا دیجیے بابا پھر. چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ، مدینہ 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 ہمارا مدینہ، ہمیں جانو دل سے ہے پیارا مدینہ. خدا کر قیامت نے فرمائے مانگو لگائیں گے دیوانے نعرہ. دیوانہ بیٹھا ہے ماشاء اللہ. مگر دیکھیں مدینہ مدینہ کہنے کو میں نے ناجائز نہیں کہا، مجھے بس اب وہ اشکالات پیدا ہوتے رہتے ہیں کہ کہیں کوئی بھول تو نہیں ہو رہی، اللہ بہتر جانے. کیونکہ کئی جگہ پر ہم مدینہ کہتے ہیں اور سنتیں چھوٹ جاتی ہیں. اب جیسے دروازے پر دستک دی تو ہم بولتے مدینہ مدینہ، حالانکہ السلام علیکم کہنا سنت ہے. اندر سے پوچھیں گے مدینہ، مدینہ نہیں کون ہے یہ پوچھے. اچھا ہم پھر جواب میں کہیں گے مدینہ، یہ بھی نہیں، بلکہ جواب یہ اپنا نام بتائے. تو حدیث شریف میں یوں مطلب ہر یعنی کہ موقع محل اب یہ ہے، یہ عوامی تحریک ہے، یہ چل رہے تو چل رہے. اور استنجا خانے میں بھی دستک دے رہے تو مدینہ مدینہ جلدی نکل، تو اندر سے آواز دے گا مدینہ نکلتا ہوں. نہیں، اس طرح کے لوگ چٹکلے سناتے رہتے ہیں جو بہت زیادہ ناپسندیدہ ہے، بہت بہت معیوب ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے، نہیں کہنا چاہیے. لیکن اب یہ کہ یہ عوامی تحریک اب کس کس کو روکیں. تو ہر بات جو ہے نا اپنی جگہ پر صحیح ہوتی ہے. تو مدینہ مدینہ کہنا چاہیے، مرتے مرتے بھی انشاءاللہ مدینہ مدینہ کریں گے، مگر مقصد یہ کہ محل اور موقع کے لحاظ سے دستک دی تو اب مدینہ کہنا سنت نہیں ہے، السلام علیکم. اندر سے پوچھنا مدینہ یہ نہیں. ہاں اگر اندر سے یہ کہا مدینہ کون ہے تب تو چلو چل جائے گا. اور اب جواب میں کہا مدینہ کھولو، یہ جواب نہیں ہے، بلکہ حدیث شریف میں اس کی ترغیب موجود ہے کہ اپنا نام بتائے. تو اپنا نام بتانا تو سنت ہو گیا نا، قولی سنت ہوئی نا، کہ حدیث شریف میں ترغیب موجود ہے کہ اپنا نام بتائے. تو اب جہاں نام بتانا سنت ہے وہاں کہہ دیا مدینہ، تو یہ اب کام نہیں چلے گا نا، سنت چھوٹی. اس طرح کسی کو بلانا، بے شمار حدیثیں ہیں اس میں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کنیت سے پکارتے تھے. تو اب کنیت سے پکارنا تو رواج نہیں ہے، کنیت سے پکارنا ان مانوں کر سنت ہوا، لیکن یہ وہ سنت نہیں ہے کہ جس کے ترک پر کوئی گناہ یا اساءت یا برائی کا حکم ہو. نام سے پکارنے کی بھی روایتیں ہیں، صرف نام لے کر پکارنا. تو اب پکارنا نام لے کر ہے، ہاشم نوید ہے نا، اس طرح ہم بولتے ہیں مدینہ. تو یہاں بھی ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک سنت، جبکہ نام پتہ ہو. ہاں نام پتہ نہیں ہے تو جو عوام میں یہ کہ جیسے جو زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ بولیں گے پلیز ایکسکیوز می، اے مسٹر. تو یہ تو یا پھر بولیں گے ہیلو، یہ ان میں اپنے کو مزہ نہیں آتا. پھر اگر مدینہ کہہ دیا جائے، مگر یہاں پھر بھی مدینہ متوجہ کرنے کے لیے کہا ہے، اشکال موجود ہے. تو اب عرب میں ہر ایک کو بولتے ہیں یا حاج، حاجی. اب یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ ہر ایک نے حج کیا نہیں ہوتا ہے، تو جس نے حج نہیں کیا اس کو حجی کہنا کیسا. یا بولتے ہیں یا شیخ محمد عرب لوگ، یا شیخ احمد. تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کامن ایک نام ہے. یا بلائیں گے یا ابویا، یعنی بڑے کو یا ابویا. کوئی معزز کو بولیں گے یا شیخ یا سیدی. یا وہ ہیلو کی جگہ یہ عرب میں آج بھی
الحمدللہ ہیلو جہاں تک میں نے نوٹ کیا ہے ہیلو ان میں رائج نہیں ہے، مرحبا بولتے ہیں. فون پہ بولیں گے مرحبا یا مرحبا، بہت بہت میٹھا لگتا ہے ان کی زبان پر. یہ ہمارے یہاں وہ پتہ نہیں کس انگریز کی نظر لگ گئے، ہیلو 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 لگے ہوتے، بات بات پہ ہیلو. یعنی مجھے یقین مانے تجربہ کہ کسی مسلمان کے گھر پہ فون کیا، میں نے کہا السلام علیکم تو گھبرا کے رکھ دیا کہ یہ کون آ گیا، ہیلو نہیں بولا، السلام علیکم بولا. چند بار تجربہ اکا دکا میرے کو. بہرحال یہ آپ نے سوال کر دیا تو میں نے کچھ عرض کر دیا، یہ بھی چلو اچھا ہی ہوا. میں پہلے بھی اس طرح کے مدنی پھول عرض کر چکا ہوں، بلکہ میں نے کئی نیکی کی دعوت وغیرہ میں لکھے بھی ہیں، شاید مدینہ کہنے کے یہ مدنی پھول مجھے یاد آ رہا ہے میں نے لکھے ہیں، لیکن سب کتابیں پڑھتے نہیں ہیں نا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا